العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من عيادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأما شتمه إياي فقوله لي ولد وسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا رواہ البخاری۔ اس حدیث پاک کا بیان پہلے آ چکا ہے اور کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھیں، وہ اس وقت بیان کی جائیں گی انشاءاللہ۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ گویا یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا تذکرہ پہلے آ چکا تھا کہ حدیث قدسی یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہوتا ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق یہی ہے کہ قرآن کریم پورے کا پورا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اعلی وجہ اعجاز و تحدی معجزانہ طریقے سے۔ اور حدیث قدسی کبھی تو جبریل امین علیہ السلام پیغام لے کر آتے تھے، کبھی آپ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرماتے تھے، کبھی آپ کے دل مبارک میں الہام ہوتا تھا۔ وہ مختلف شکلیں ہیں، اور قرآن کریم تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ احادیث قدسیہ یہ سب متواتر نہیں ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہے کہ ہزاروں نے ہزاروں سے سیکھا اور سنا، لاکھوں نے لاکھوں سے سنا، جیسے قل هو اللہ احد اور علم تری۔ احادیث قدسیہ کا یہ حال نہیں ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل پہلے آئی ہے کہ اسی طرح سے حدیث قدسی اگر اس کے راوی مختلف ہوں، ممکن ہے کہیں الفاظ آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک کا معاملہ یہ ہے، اس میں کسی آیت میں تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، سب منزل من اللہ ہے، اور اس کے الفاظ بھی اور اس کا معنی بھی سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، غلطی کا بالکل امکان نہیں ہے۔ اور بھی دونوں میں فرق ہے، قرآن پاک میں ترتیب ہے اور احادیث قدسیہ میں اس طرح کی ترتیب نہیں ہے۔ ایسے قرآن پاک کو بے وضو نہیں چھو سکتے ہیں، یا جو آدمی جنوبی ہو وہ قرآن پاک کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتا۔ احادیث قدسیہ کا یہ حکم نہیں ہے۔ بہرحال یہ حدیث قدسی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کذبنی ابن آدم، بنی آدم مجھ کو جھٹلاتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے زیبا نہیں ہے، وشتمنی، اور مجھے برا بلا بھی کہتا ہے، ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اب سوال یہ ہے کہ یہ تکذیب کیا ہے اور یہ برا بلا کہنا کیا ہے؟ اس کی تفصیل خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، بنی آدم جو مجھ کو جھٹلاتا ہے وہ یہ ہے کیا؟ بنی آدم کہتا ہے لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، ہرگز مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ جیسے اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ یہ تو ایمان کی برکت سے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہاں ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن نزول قرآن سے پہلے اور کروڑوں لوگ ایسے تھے، لاکھوں لوگ ایسے تھے جو اس کو مانتے نہیں تھے۔ اب بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے ہیں جو دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں ہیں۔ سوال ہے کہ اس میں تکذیب کا کیا معاملہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلاتا ہے؟ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام آسمانی کتابوں میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ بنی آدم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے سبوں نے یہی فرمایا کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا یہ تو میرا وعدہ ہے، یہ تو میرا وعدہ ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے لوگوں میرا وعدہ سچا ہے اور میں سچا ہوں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں زندہ ہونا نہیں ہے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے کہ ہمیں زندہ نہیں ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا زندہ ہونا ہے، وہ کہتے نہیں ہونا ہے، یہی تو تکذیب ہے نا۔ اور یہ صرف زبانی نہیں ہے، عملی اعتبار سے بھی وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ سورہ یاسین شریف میں ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص ایک پرانی ہڈی لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ہاتھ میں اٹھا کے اس کا چورا چورا کر دیا کیونکہ وہ بوسیدہ ہو چکی تھی۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہنے لگے کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو، یہ تو بوسیدہ ہو چکی ہے، چورا چورا ہو چکی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ جس نے پہلی مرتبہ اس کو وجود بخشا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنی آدم مجھے جھٹلاتا کیوں ہے، مجھے جھٹلاتا کیوں ہے؟ تو میں سچا ہوں، جو میں کہتا ہوں وہ ہوگا، بنی آدم کہتا نہیں ہوگا، یہی جھٹلانا ہے۔ اور دوسری بات کہی کہ شتمنی، کیا؟ اور مجھے وہ برا بلا کہتا ہے، اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے کے مقابلے میں تو آسان ہے، لیکن یہ انسانوں کے اعتبار سے کہا کہ بعض انسان جب کوئی کام کرتے ہیں تو جب نمونہ سامنے نہیں ہوتا تو دشواریاں آتی ہیں، کیسے اس چیز کو بنا لیں گے؟ تو بہرحال انسان کی قدرت محدود ہے، تو محدود قدرت ہونے کے باوجود جب یہ کسی چیز کو بناتا ہے پھر وہ چیز اگر ختم ہو جائے تو دوبارہ بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ نمونہ تو سامنے ہے، بلکہ اسے اچھی چیز بنا لیتا ہے۔ دنیا کا حال ایسا ہی ہے، پرانے زمانے کی گاڑیاں دیکھیے پھر نئی گاڑیاں دیکھیے، پرانے زمانے کے موبائل دیکھیے نئے موبائل دیکھ لیجئے، پرانے زمانے کے مکانات دیکھیے اور نئے مکانات دیکھ لیجئے، ہر چیز میں یہی ہے، تو ترقی ہوتی ہے، نئی چیز تو اور زیادہ عالی شان انداز سے بنائی جاتی ہے، اور بہت ساری پرانی چیزیں توڑ پھوڑ کے ان کو نیا بناتا ہے، نیلن کو وہ پگھلا کے، اور جو دھاتیں دوسری ہیں، نئی نئی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ بہرحال تو انسانوں کے اعتبار سے بتایا کہ جب پہلی مرتبہ تو کچھ نہ کچھ دشواری آتی ہے، لیکن دوسری مرتبہ اسی چیز کو اسی طرح بنانا یہ انسانوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں چیزیں آسان ہیں، دونوں چیزیں، کہ یہ نہیں کہ جناب پہلی مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑی دشواری پیش آئی تھی اور بہت سوچنا پڑا کہ آدم کو کیسے بنائیں گے، آنکھیں دو رکھنی ہیں یا ایک رکھنی ہے، کان دو رکھنے ہیں یا ایک رکھنی ہے، ہاتھ میں 5 انگلیاں رکھنی ہیں یا 7 رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو نہ سوچنے کی ضرورت پڑی نہ ان کو کوئی دشواری آئی، نہیں، بلکہ کون فیکون، ہو گئی وہ چیزیں۔ تو جب پہلی مرتبہ اس کے لیے کوئی دشواری نہیں تو دوسری مرتبہ انہی انسانوں کو پیدا کرنا یہ ان کے لیے تو کیا مشکل ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو دوسرا فرمایا کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، اس کا مجھے گالی دینا، برا بلا کہنا وہ یہ ہے
کہ بنی آدم نے کہا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام آسمانی میں کتابوں میں بتا دیا کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ میری بیوی ہے، نہ میرا بیٹا ہے۔ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو کیوں فرمایا کہ وہ مجھے برا بلا کہتا ہے اور گالی دیتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، بیٹا تو باپ کے جنس سے ہوتا ہے، کیا ماں باپ کے جنس ہوتا ہے نا؟ ارے ماں باپ اگر جنات ہیں تو بیٹا بھی جن نہیں ہونا چاہیے، جن ہونا چاہیے نا، یا انسان ہوگا؟ تو جنات کی اولاد تو جنات ہونی چاہیے، انسان کی اولاد انسان ہونی چاہیے۔ اگر جنس بدل گئی کیا یہ تو عیب شمار ہوتا ہے نا؟ مثلا انسان کے پیٹ سے جو ہے وہ بچڑا پیدا ہو جائے اور گائے کے پیٹ سے انسان پیدا ہو جائے تو جنس بدل جاتی ہے نا، یا جو ہے کہ کسی انسان کے پیٹ سے جو ہے وہ جنات پیدا ہو جائیں تو سب لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہوتا تو وہ تو اللہ ہی ہوتا ہے نا، جنس ایک ہی ہونی۔ تو اللہ تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک ہمیشہ سے ہے وہ، تو یہ جس کو وہ بیٹا بنائے گا تو وہ تو بعد میں آیا ہوگا نا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا اس لیے ہوتا ہے کہ باپ بوڑھا ہو جائے گا تو بیٹا اس کی خدمت کرے گا، اس کے پاؤں دبائے گا، اس کا سر دبائے گا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ ادھر ادھر لے جائے گا، اور جب باپ مر جائے گا تو اس کی وراثت جو ہے اس کو ملے گی اور اس کا نام روشن کرے اور کیا کیا کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو نہ بوڑھے ہو جائیں گے، نہ اللہ تعالیٰ مر جائیں گے، نہ کچھ بھی، وفات ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ اولاد تو اس لیے ہے تاکہ جو ہے وہ باپ کے کام آ جائے، کیونکہ وہ محتاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ محتاج ہوگا بھی نہیں۔ پھر دوسری بات ہے جب بیٹا ماننا پڑے گا تو پھر اس کے لیے تو بیوی بھی ماننی پڑے گی، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو اس کو جنم دے۔ تو سوال ہے کہ کیا لوگوں نے ایسا کہا؟ بالکل کہا، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ مستقل ایک امت ہے اور ان کی تعداد لاکھوں نہیں کروڑوں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، ابن اللہ۔ اس کا تذکرہ بار بار قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک نے ان کے ان اقوال کو نقل بھی کیا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے، حضرت رحمان نے اولاد بنائی ہے، انہیں اولاد، اللہ کی اولاد ہے، ایک کو اپنا بیٹا تجویز کیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم نے کیسی بات کہی، کیا کیسی بات کی، کس بھاری چیز میں تم آ کے پھنس گئے اور تم نے ایسی خطرناک بات کہی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، آسمان، ایسی بھاری بات تم نے کہی، لیکن پھٹا نہیں، لیکن ورنہ پھٹنے کے قریب تھا۔ اور وَتَنشُقُّ الْأَرْضُ، اور قریب تھا کہ زمین کے ٹکڑے ہو جائیں، کیا ہو جائیں؟ اور زمین ٹکڑے ہو جائیں۔ اور وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ گر جائیں، کیا ہو جائیں؟ اور بالکل نیست نابود ہو جائیں پہاڑ۔ ایسی بات تم نے کہی کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یعنی اتنی خطرناک بات ہے کہ ابھی آسمان ٹوٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑوں کے ٹکڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے حضرت رحمان کے لیے اولاد تجویز کی ہے اور پکارتے ہیں کہ فلاں اللہ کا اولاد ہے۔ وما ينبغي للرحمن، حضرت رحمان کے لیے زیبا نہیں ہے ان يتخذ ولدا، وہ کسی مخلوق کو اپنا بیٹا بنا لے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ آسمان اور زمین میں مخلوق ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کا بندہ غلام ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اہل عرب کے یہاں غلام بھی ہوتے تھے، تو جو غلام ہوتا ہے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ غلام نہیں۔ اللہ نے فرمایا ساری مخلوق تو میری غلام ہے، میرے بندے ہیں، یہ بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ بیٹا کون کہتا تھا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مکہ شریف کے مشرکین کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی، تو انہوں نے بیٹا بنا لیا، انہوں نے بیٹیاں بنا لی۔ سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ کیوں کہتے اللہ کا بیٹا ہے؟ بس دلیل اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، بغیر باپ کے، بغیر باپ، جب باپ نہیں ہے تو بس اللہ تعالیٰ کو باپ بنا لیا۔ تو ہمارے ایک ساتھی ہے،
وہ باہر پڑھتا تھا کسی فارن ملک میں، وہاں اتوار کے دن ان کو چرچ میں جانا ضروری تھا کالج کی طرف سے کہ جاتے تھے، جانا ہی تھا۔ کہاں وہاں جو وہ بیٹھا ہوا تھا پوپ، تو وہ بس سارا خلاصہ یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لو۔ تو اس نے کہا، میں نے اس سے ایک مرتبہ کہا کہ سر میری ایک ریکویسٹ ہے، یعنی میں ایک سوال کوسچن ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، تو کیوں؟ انہوں نے کہا بغیر باپ کے پیدا ہوا، اس وجہ سے اس کا باپ اللہ ہے۔ انہوں نے کہا آدم علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ کیا آدم علیہ السلام کس کا بیٹا ہے؟ تو آدم علیہ السلام پہلا بیٹا کیوں نہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پھر بھی والدہ ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو پھر تو ایسا ہونا چاہیے کہ پہلا بیٹا آدم علیہ السلام ہو اور دوسرا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو اس کا مجھے جواب چاہیے۔ کہا اس نے تھوڑی دیر سر جھکا کر کہا اس کا جواب میرے پاس نہیں۔ کیا؟ جی اس کا جواب میرے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر بیٹا ہی ہے تو پہلا بیٹا تو وہ ہونا چاہیے، تو اس کو کہو کہ آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی بھی کائنات میں جو مخلوقات ہیں ان میں میرا کوئی کسی کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں ہے جس سے دنیا میں لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا۔ اب عیسائیوں کو تو یہ دوخہ لگ گیا تھا، لیکن یہود کو کیا ہو گیا؟ یہود نے ضدی کر کے اس کے مخالفت میں کہنے کی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کا واقعہ صرف اتنا ہے، قرآن پاک میں ایک واقعہ ہے تو اس کے بارے میں زیادہ مفسرین فرماتے ہیں عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها۔ وہ بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے ظالم، اس نے حملہ کیا بیت المقدس کے اوپر، تو شہر کو جلایا، لوگوں کو قتل کیا، کچھ کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گیا، اور بیت المقدس پر بھی حملہ کیا، وہاں جتنا سونا تھا اور چاندی جتنے بھی تھے وہ سب لے کر گیا اپنے ساتھ، اور اس کو نقصان بھی پہنچایا، نذر آتش بھی کیا، یہ سب کچھ کیا۔ تو عزیر علیہ السلام اپنی سواری پر سوار تھے، ناشتہ دان ان کے ساتھ تھا، یہ قرآن پاک میں ہے ناشتہ دان کا تذکرہ اور سواری کا تذکرہ۔ جب وہ اس بستی سے گزر رہے تھے دیکھا کہ بستی جو ہے ویران ہے، وہ یہ خاویۃ علی عروشها، کیونکہ چھت جل گئے تھے، جب جل گئے چھت تو چھت گر جاتی ہے، آہستہ آہستہ پھر دیواریں بھی گر گئی تھی، تو وہ شہر غیر آباد ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ دن کب آئے گا جب یہ شہر پھر آباد ہو جائے۔ تو چونکہ وہ دراز گوش ان کے ساتھ تھا، کھچر کہیے، حمار ہے، وہاں آیا ہے حمار کا لفظ ہے، حمار کا تذکر آگے بھی آئے گا۔ اس علاقے میں جو حمار ہوتے تھے گدھے، ان پر سواری کی جاتی تھی، وہ قداور ہوتا تھا، یہاں کے گدھوں کی طرح نہیں کہ جو بالکل پست قد ہوتا ہے، تو یہاں اس پر سواری کرنا معیوب سمجھ جاتا ہے، صرف بوجھ اس پر لادا جاتا ہے۔ بہرحال تو سوار تھے اس پر، تو بستی کے قریب میں آپ نے تھوڑا آرام کیا، قیلولہ، آپ سو گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیدار ہو گئے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ تو جب بیدار ہو گئے، چونکہ نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کم لبثت، آپ کتنی دیر یہاں ٹھہرے، کتنا وقت ہو گیا؟ تو حضرت نے یوں نظر ڈال دی، دیکھا کہ سورج بھی ڈوبا نہیں، اور دوپہر کے آس پاس وہ سو گئے۔ انہوں نے کہا لبثت یومن، لبثت ایک دن ہو گیا۔ پھر ذرا اور غور کر کے آؤ بعض یوم، کہا نہیں مکمل دن تو نہیں ہے، دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبثت 100 عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 سال ہو گیا۔ کتنے؟ 100 سال ہو گئے، 100 برس ہو گئے۔ کہ کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہیں سلا دیا 100 سال تک۔ کتنے؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، وفات دے دی ان کو، کس طرح سے دے دی؟ بہرحال، اور ان کا جسم مقدس ویسے جو کا تو رہا 100 برس تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، یہ جو تمہارے ساتھ یہ ناشتہ دان ہے اس میں جو کھانا وغیرہ ہے اس کو دیکھو، وہ بالکل جو کا تو تھا، کہ وہ سڑا بھی نہیں تھا، ورنہ 100 سال تو سڑنا چاہیے نا، خراب ہونا چاہیے، اس میں کیڑے بھی پڑیں گے، برتن بھی جو ہے وہ خراب ہونا چاہیے، جو کا تو تھا بالکل۔ اور فرمایا کہ وانظر الی حمارک، اس دراز گوشت کی طرف دیکھو، تو وہ دیکھا تو دراز گوشت تو مر چکا ہے، گدھا مر چکا ہے، اور اس کی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ تتر بتر ہو چکی ہیں، کوئی ہڈی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں ہے، اور وہ بالکل جو ہے وہ
100 سال ہو چکے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھو ہم ان ہڈیوں کو جمع کریں گے، اب دیکھ لینا۔ تو ہڈیاں جمع ہو گئی، ان کے اوپر گوشت چڑھایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اس پر خال وال بن گئی برابر، تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے جو ہے وہ آواز نکالنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو ایک نشانی بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ نشانی بنائیں گے اپنی قدرت کی۔ بہرحال اس کے بعد میں جو واپس پہنچے اپنے وطن، تو اب اس زمانے کے لوگ تھے تو ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو وہ سب سے کہتا ہے کہ میں عزیر علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عزیر تو 100 سال ہو گئے، ان کا تو انتقال ہو گیا، غائب ہو گئے کیا؟ تو یہ کر کے آخر میں ایک بوڑھیا کے پاس ان کو لے گئے۔ تو بوڑھیا نے کہا ہاں عزیر نامی تو تھے ایک صاحب، وہ تو غائب ہو گئے۔ انہوں نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا اس کو تو تورات زبانی یاد تھی، کیا تھی؟ اگر تم تورات سنا لو تو ٹھیک ہے۔ تو حضرت نے تورات سنا لی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر وہ تورات لکھی تھی اس وقت۔ تو یہ ہوا تھا واقعہ کہ 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا۔ یہ واقعہ تو قرآن پاک میں ہے۔ بس اس وجہ سے انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ میرا بیٹا ہے نہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل هو اللہ احد، کیا؟ لوگوں سے فرما دیجئے وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، احد یکتا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ الصمد، وہ صمد ہے۔ صمد کس سے کہتے ہیں؟ اس کا اردو ترجمہ بے نیاز ہے۔ تو صمد کہتے ہیں اس کو جو کسی کا محتاج نہ ہو، کیا؟ باقی سب اس کے محتاج ہوں، کیا؟ جو کسی کا محتاج اور باقی سب اس کے محتاج ہوں۔ الذی لم یلد، تو اس میں اللہ تعالیٰ اس میں آیا لم یلد ولم یولد، سورہ قل واللہ احد میں لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں بیٹی نہیں، ولم یولد، اس کو کسی نے جنم نہیں دیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی جو ہے وہ ماں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، کیا؟ کفو کے معنی تھے ہمسر، برابر۔ کہتے ہیں نا جب نکاح کرنا تو کفو دیکھو کہ بھائی دونوں کی عمریں اس میں زیادہ تفاوت نہیں ہونا چاہیے، خاندان کے اعتبار سے اور اس سے تعلیم کے اعتبار سے، اس کو کفو کہتے ہیں، کیا؟ کفو کیوں نا برابری۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے برابر کوئی نہیں، میرے برابر۔ ظاہر سی بات ہے مخلوق کتنی اونچی ہو جائے تو خالق کیسے بن سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ ہے، چونکہ ہم لوگوں کا چونکہ عقیدہ الحمدللہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو یہ ایسا مقدس اور پاکیزہ عقیدہ عطا فرمایا، ورنہ تو یہ ہے کہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، کہ اس کا مجھے برا بلا کہنا، وَقَوْلُهُ، بنی آدم کا یہ کہ لی ولدن، کیا؟ میرا بیٹا ہے۔ وہ فرمایا وَسُبْحَانِي، کیا؟ میں پاک ہوں اس سے، ان اتخذ صاحبۃ او ولدا، کہ میں کسی کو بیوی بناؤں یا کسی کو بیٹا بناؤں۔ تو یہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، شاید وہ علمی نکتہ پہلے آیا تھا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر مرشد کو خط لکھا کہ حضرت بظاہر تو یہ ہونا چاہیے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تو پھر وقف لازم ہونا چاہیے، کیا؟ کیونکہ اتخذ اللہ ولدا یہ تو کا قول ہے اس کا کفار کا، کن کا؟ کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اور سبحانہ یہ قول ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، تو وقف لازم ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ قول کفار کا ہے، یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن وہاں وقف لازم ہے نہیں بلکہ وہاں ملا کر پڑھنا ہے، کیا؟ تو اس کا جواب حضرت نے لکھ دیا کہ یہ قول اتنا ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، تو بغیر توقف کے اس کی تردید لازم ہے، اس کی تردید۔ تو فوراً جو سنتے ہی فرمایا سبحان ہے، کیا؟ وہ پاک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکذیب کرتا ہے بنی آدم میری، حالانکہ اس کو میری تکذیب نہیں کرنی چاہیے، مرنے کے بعد دوبارہ سب کو زندہ ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، تو بنی آدم کو میری طرف یہ نسبت کرتا ہے۔ اب سوال ہے کہ اتنی خطرناک بات ہے، دیکھیے کسی کے حق میں بیٹا مبارک ہے، کیا؟ اولاد مبارک ہے، کسی کے حق میں عیب ہے، کیسے؟ جی ایک لڑکی کا نکاح ہوا، اب اللہ نے اس کو اولاد عطا فرمائی، تو سارے لوگ مبارک کرنے جاتے ہیں نہیں، مانگتے بھی ہیں، لیکن اگر کوئی خدا نہ کردہ کسی ایسی
لڑکی کی طرف اولاد کی نسبت کرے جس کا نکاح نہ ہوا ہو تو بتائیے اس کو بتائیں گے نہیں آپ نے عیب لگایا اس پر، یہی تو کہیں گے نا، اور آپ تو بہتان لگا رہے ہو، عیب لگا رہے ہو۔ معلوم ہوا کہ کسی کی طرف اولاد کی نسبت کریں گے تو یہ تو اس کے لیے مبارک ہے نا، اور اس کے لیے تو خوشخبری اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اور کسی کی طرف آپ انسان ہو کر اس کی طرف اولاد کی نسبت کریں گے تو لوگ تو اس سے کہیں گے تم نے کیا بہتان باندھا اس کے اوپر۔ تو جب انسان کی طرف نسبت کریں گے تو یہ بہتان سمجھا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت کریں گے تو بہتان کیسے نہیں ہے، لہذا یہ بہتان ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، متفق علیہ۔ یہ روایت بھی یہی حدیث قدسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذینی ابن آدم، بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، دکھ دیتا ہے مجھے۔ کیسے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو برا بلا کہتا ہے، زمانے کو، وانا الدہر، حالانکہ زمانہ تو میں خود ہوں، بید الامر، کیونکہ سارے امور میرے ہاتھ میں ہیں، اقلب اللیل والنہار، میں دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہوں۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے کہ بنی آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے؟ بنی آدم تکلیف پہنچاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم تمام چیزوں کی نسبت کرتا ہے زمانے کی طرف۔ کس کی طرف؟ زمانے کی طرف۔ چونکہ ہم لوگ تو زمانے کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں، لیکن جس زمانے میں نزول ہوا قرآن پاک کا اس وقت تو یہ چیزیں تھیں، اور اب بھی بہت سارے لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں، زمانہ خراب ہے، زمانے کو وہ ہو گیا، زمانے کا یہ ہو گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ تو اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس سے مجھے سوال تکلیف تو انسان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے پہنچے؟ مطلب تو یہ ہے کہ اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ سوال یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ موت و حیات کو زمانے کی طرف نسبت کرتے تھے؟ یہ قرآن پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے، سورہ جاسیہ میں ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے تھے ما ہی الا حیاتنا الدنیا، ارے بس کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے، بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، اور وہ بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے موت و حیات۔ وما یہلکنا الا الدہر، تو بس زمانے کی گردش ہے، زمانے کی گردش ہے کہ زمانہ آ گیا، ایک آدمی بوڑھا ہو گیا اور اس طرح سے کوئی جو ہے کو تعاون پھیل گیا تو تعاون نے سب کو مار دیا، زمانہ مار دیتا ہے، بڑھاپا مار دیتا ہے، ایسے جیسے بارش برسی اور زمین سے فصل اگا، اس کے بعد خزاں آ گئی، وہ گھاس خشک وغیرہ کر کے ختم ہو گئی۔ مطلب تو کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی ایسی غیبی طاقت نہیں ہے جس کے ہاتھوں میں کیا ہے، وہ یہ سب اس کا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ دیکھو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا ہے، ورنہ ظاہر سی بات ہے سمندر سے بھاپ اٹھتا ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، برف باری ہوتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے نا۔ لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہو وہ تو ساری چیزوں کی نسبت کرے گا انہی چیزوں کی طرف، زمانے کی طرف۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ کہتا ہے کہ زمانہ برا ہے، زمانے نے یہ کیا، ہائے زمانے نے وہ کیا، اور ہم کو مارتا ہے صرف زمانہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ زمانے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب میرے حکم سے ہوتا ہے۔ وما لهم بذلك من علم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو کچھ علم بھی نہیں ہے اس کے بارے میں، انہم الا یظنون، یہ تو بس اپنے عقل سے یہ باتیں کہتے ہیں، اٹکل سے کہتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ کچھ نہیں ہے، اصل میں ہوں کیا، یعنی مطلب نہیں کہ میں زمانہ ہوں، نہیں، زمانے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہی تو سمجھتے ہیں۔ ہاں یہ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں، تو ظاہری بات، کسی نے زہر خالی تو مر گیا، کوئی بیمار ہو گیا تو مر گیا، کہیں سے کوئی اس طرح سے کوئی تعاون وغیرہ پھیل گیا تو مر گیا،
لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی کس میں ہیں؟ ہاتھوں میں ہیں۔ ہمارا صحابہ کرام کا ایمان ایسا مضبوط تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بادشاہ نے کچھ چیزیں بھیجی ہدیہ، تو کچھ غلام بھیجے، کچھ چیزیں بھیجی، تو وہ جب پہنچے ان کے پاس انہوں نے کہا یہ غلام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ بیت المال میں، یہ فلاں چیزیں، یہ انہوں نے کہا یہ کیا، یہ کہ زہر ہے، کیا ہے، کہا اس زہر کی کیا خاصیت ہے؟ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس کو سونگے تو اسی وقت مر جائے، کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زبان پر رکھنے کی دیر ہے تو بس اسی وقت مرے۔ حضرت نے فرمایا اچھا، لیکن ہمارا عقیدہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، اب وہ کیا جانے بیچارہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آؤ، تو شیشی کھول کے اس کو ایک دم اپنے دہانی مبارک میں رکھ کے سب کھا لیا اس زہر کو۔ اب وہ گھبرا رہا کہ ابھی ایسا ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مارنے والا اللہ تعالیٰ ہے کیا، لیکن ظاہر سی بات ہے ہر آدمی ایسا ٹرائی کر لے گا تو خود ہی مرے گا آدمی، وہ تو ایمان کی بات ہے نا جی۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ وہ زمانے کو کیا کہتا ہے، برا بلا کہتا ہے۔ معلوم ہو کہ زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کے الٹ پھیر میرے ہاتھ میں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، جو لوگ کہتے تھے وہ صحیح نہیں ہے۔